تو جیسے یہ ہمارے مختلف بنتی ہیں، یہ کالونیاں بنتی ہیں، یہ فلاں بلاک ہے، یہ فلاں بلاک ہے، یہ اوورسیز بلاک ہے، یہ فلاں اعلیٰ سے اعلیٰ آگے سے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پھر کہتے ہیں یہ مین پورے ورلڈ کے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ اور قیمتی ہے، ساری ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے، کاروبار سارا یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ سب سے قیمتی پلاٹ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی اللہ سے سوال کرو نا تو اللہ سے فردوس کا سوال کیا کرو، جہاں سے سارے انعام نکل کے ساری جنتوں میں جاتے ہیں، جس کو پھر اللہ فردوس عطا کر دے گا کیا ہو۔ اب دیکھو بات سمجھ نہیں آتی تھی پہلے، آج دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب اتنا جو جنت کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے مقابلے میں اتنا عطا کر دے گا، جب کائنات کا سارا یہ نظام ہم نے پڑھا نا اسٹرانومی میں آگے فلکیات میں، آج کی دنیا نے بھی بتایا اور حضور نے ہمیں 1450 سال پہلے بتایا سب کچھ جو آج سائنسدان کہتے پھر رہے ہیں، یہ سارا جب ہمارے سامنے آیا پھر پتہ چلا کہ واقعی کائنات اتنی بڑی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ایک ایک بندے کو اتنا عطا کر، اڑنے والے گھوڑے سبحان اللہ، موتی کے اندر بنے ہوئے محلات اللہ اکبر، اور دنیا کی جتنی نحوستیں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری ختم جنت میں جانے کے بعد، سب کچھ ختم۔ دنیا میں انسان جس جس چیز سے پریشان ہوتا ہے وہ ساری جنت میں جاتے ہی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کے مقابل دنیا کو اور دنیا کے مقابل جنت کو بنایا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میں دنیا کو جنت بنا لوں کبھی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھو ہمیں جس چیز سے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ بیماری۔ بیمار ہر بندے کے گھر میں بیمار نہ ہوگا، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوتی ہے۔ جنت میں کوئی بیمار ہوگا نہیں۔ اچھا جس بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ موت ہے، وہاں پہ موت ہوگی نہیں۔ اچھا پھر سب سے بڑی جو مصیبت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو کھا لیا پر آپ کو نکالنا کے درجہ تھوڑی دیر کے بعد پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے، بار بار اٹھنا، اور کتنی بڑی مصیبت ہے اور کتنا گند، یعنی انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ جاتے یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا، جو انسان کھائے گا معمولی سا پسینہ ہلکا سا آئے گا سب ختم ہو جائے گا۔ اور انسان کو رات اچھی نہیں لگتی، اندھیرے اچھے نہیں لگتے نا، روشنی اچھی لگتی ہے، اندھیرے سے انسان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، ٹکریں لگتی ہیں، لوگ کانے کروا بیٹھتے ہیں، کتنا پریشانی اور مصیبت ہوتی ہے۔ وہاں پہ اندھیرا ہونا ہی نہیں، رات ہو ہی نہیں، سونا ہے تو پردے کھینچ لو تھوڑے سے ہلکے سے، آپ جنت کے محلات میں موتیوں کے جو بنے ہوں گے ان میں جا کے آرام سے سو لیں۔ کھانا انسان دنیا میں جو چاہتا ہے نا سب سے اعلیٰ، میرے لباس بڑے اچھے ہوں، میرا گھر بڑا اچھا ہو، میرے پاس کھانے پینے کی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ کھانے ایسے ہوں گے کہ ہر کھانے کی لذت پہلے سے دوسری دفعہ پہلے سے زیادہ ہوگی، اور پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے آپ کے سامنے اور آپ ان کو کھائیں گے، دوبارہ اڑ کے چلے جائیں گے۔ انسان چاہتا ہے سواری اچھی ہو، انسان کے پاس سواریاں ایسی ہوں گی کہ جہاز ہوں گے ہر وقت انسان کے پاس، اڑنے والی سواریاں، جب چاہے گا ان پر بیٹھے گا، کیونکہ اتنی بڑی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب حصے داری عطا کر دینی ہے اس میں جانے کے لیے پھر اڑنے والی سواریاں ہوں گی، اور ان کی سپیڈ یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ جو جہاز اڑتے ہیں یہ نہیں ہوگی، اس سے بھی چہی ہوگی، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہی بڑا ہے، جب اس نے ساری دنیا میں گھمانا ہے، کتنے محلات عطا کرنے ہیں، گھوم پھر کے واپس آ گئے۔ جو آپ کی بیگمات ہوں گی اللہ نے جو حوریں عطا کرنی ہیں، جو بازاروں میں جائیں گے حسن پہلے سے بھی بڑھ جائے گا، وہ حیران ہو جائیں گی یہ کہاں سے آ گئے۔ یہ سب کچھ اللہ نے عطا کرنا ہے مومنین کو، جنت کے اندر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ اس کو ہر روز پہلے سے زیادہ مزین کرتا ہے، ہر روز اس کو پہلے سے زیادہ مزین کرتا ہے، ہر روز۔ اور وہ جو جنت ہے عظیم، جنت الاعلیٰ، اس کے دروازے آج کھلے ہوئے رمضان میں، اس کے دروازے آج کھلے ہوئے۔ کون ہے؟ اللہ نے اوپن چیک پھینک دیا ہے، اس پر دستخط کرو جنت لے لو۔ ایک اللہ کے سامنے آنسو بہا دو، اللہ نے دیکھو قیمت کتنی رکھی ہے یار اس جنت کی، اس عظیم جنت کی، کہ جو ہر طرح کی انسان کے تصور سے باہر۔ حضور نے فرمایا نا اللہ نے جنت کے اندر مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ایسی ہے کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھی، کسی کان نے ان کی حقیقت کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، اور کسی دل و دماغ میں ان کا خواب و خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ جو جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کی قیمت کیا رکھی ہے؟ ایک آنسو کا قطرہ بہا دو، اپنے بھائی کو معاف کر دو، اللہ کے ساتھ رابطہ سیدھا کر کے استوار کر لو،
جنت پکی ہو جائے گی، جہنم سے آزادی مل جائے گی، سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ اور دنیا کے ساتھ جو دل لگانے والے، دنیا کا مال اکٹھا کرنے والے، ہر وقت حل میں مزید، حل میں یہ اور جمع کروں، اور جمع کروں، یقین جانو دنیا کا مال آپ جتنا جمع کرتے جائیں کبھی حرص ختم ہی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، جتنا مرضی۔ حضور نے فرمایا نا کہ آدم کے بیٹے کا جو پیٹ ہے نا وہ اتنا لالچی بنایا گیا ہے کہ اس کو اگر 2 سونے کی وادیاں بھی بھر کے دے دی جائیں نا، سونے کی وادیاں کتنے 100 کلومیٹر لمبی ہوتی ہے ایک وادی، وہ کہے گا 2 کام ہے، تیسری بھی نہیں۔ اس کے پیٹ کی لالچ کی آگ، جو حرص کی آگ ہے نا، اس کو کیا چیز بھرے گی؟ قبر کی بٹی اس میں جائے گی تو پھر یہ آگ بھرے گا۔ یہ لاہور میں ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، وہاں پہ نا ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بہت بڑی، ٹھوکر کے نزدیک کے پاس۔ اس کا مالک تھا ڈاکٹر امجد، مر گیا 2 سال 1.5 سال کا مر گیا۔ تو اس نے نا 2000 پلاٹ وہاں پہ بنائے، بڑی جدید ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ بنانے کے بعد اس نے 12000 پلاٹ لوگوں کو بیچ دی جعلی طور پر۔ اب دیکھو نا ایک بندہ اپنے ساری زندگی کوئی پیسے جمع کیے، کوئی کمیٹیاں ڈالی، کوئی پینشن آئی، کوئی کہاں سے اس نے کہا چلو میرا کوئی مکان بن جائے، اس نے اسے وہ پیسہ چھین لیا، پلاٹ سے 2000 بیچ دیے 12000۔ اب وہ 10,000 لوگ جو ہیں اس سے متاثرین، اور ایسے لاکھوں لوگ ہیں، بے شمار لوگ ملتے ہیں، میرے یہ دھوکا ہو گیا، ادھر دھوکا ہو گیا، ادھر پلاٹ یہ دھوکا ہو گیا، ادھر پلاٹ یہ دھوکا ہو گیا، پیسے دے دیے ملا نہیں، ملا تو غلط ملا، جو بھی ہے۔ اس کا اپنا گھر ڈیفینس 1 میں تھا، فوت ہو گیا، اور اس کو ایسی بیماری میں لگی، 25 ارب کا اس کے اوپر جو ہے اسکیم تھا، 25 ارب کا۔ تو علاج کروانے کے لیے ساری دنیا میں 2 سال گھومتا رہا، ساری دنیا گھوم کے آ گیا، اس کے علاج کی کوئی دوا دنیا کے کسی کونے سے نہیں ملی، کسی ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اچھا اس کے پیچھے پھر لوگ جب لوگوں نے دباؤ ڈالا، میرا لیب اس کے پیچھے لگ گئی۔ اچھا اس کے بعد اس کے بیٹے کو انہوں نے پکڑ لیا، یہ بھی اس کے بزنس میں پارٹنر تھا، وہ بھاگ کے دبئی چلا گیا، پکڑ کے لا کے لے کے آ گیا، اس کو کہنے لگا میرا اس کے ساتھ تعلق ہی ہوئی تھی۔ جس اولاد کے لیے انسان نے یہ سارا مال جمع کیا ہے نا، وہ اسے مکر ہی گیا، کہتا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں، جیسے جا کے پوچھے اس کے ساتھ کوئی کیا، میرا کیا لینا دینا، میرے تو نام ہی نہیں ٹرانسفر ہوا، ہوگا تو پھر دیکھ لینا۔ اچھا پھر اس کو ایسی بیماری لگی، ہڈیاں گل گئی، گوشت گل گیا، دوا کوئی نہیں ملی، ڈاکٹر کوئی نہیں ملا، علاج کوئی نہیں ملا، ہسپتال کوئی نہیں ملا، 2 سال اس طریقے سے گل سڑ کے ختم ہو گیا۔ جب اس کی تدفین کا وقت آیا نا تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے نا اس کے گھر کے باہر پلے کارڈ بینر وغیرہ لے کے کھڑے ہوئے، کہا ہم اس کو دفن ہی نہیں ہونے دیں گے، ہمارے پیسے نکال۔ خربوں روپیہ لوگوں سے کھینچ لیا، کوئی فائدہ ہوا اس کو؟ بچا سکا اس کو؟ لوگوں نے کہا ہم اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے، پیسہ ہمارا پہلے آنا چاہیے۔ اب پولیس آ گئی، پولیس اب ان لوگوں کو مار بھی نہیں سکتی، وہ مظلوم ہے، انہوں نے کہا ہم اس کو دفن ہی نہیں ہونے دیں گے، بڑا وہاں پہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے چوری سے ایک ماڈل ٹاؤن میں جا کے اس کی قبر بنائی، ایک ڈیفینس میں بنائی، پھر لوگوں سے کہا ہم اس کو دفن کریں گے، جناب ڈیفینس کے قبرستان میں، لوگ قبر پر جا کے کھڑے ہو گئے، ہم اس کو دفن ہی نہیں ہونے دیں۔ پھر چوری سے اس کی میت اٹھا کے اچانک پولیس کے ذریعے لوگوں کو دھکے شکے لگا کے چوری سے اس کی میت اٹھائی، اور چوری سے جا کے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کی قبرستان میں دفن کی، جنازہ لوگوں نے نہیں ہونے دیا۔ مجھے بتاؤ اس پیسے کا کیا فائدہ؟ اس کی قبر پر بھی لوگ پہنچ گئے، پھر انہوں نے وہاں پہ گارڈ کھڑے کیے، لوگ اس کی قبر کو پھاڑ کے اس کی لاش کو نہ نکالیں، اس کے تابوت کو نکالیں، کیونکہ لاش تو بچی نہیں، گل سڑ گئی۔ مجھے بتاؤ دنیا کا مال کس کام کا؟ جتنا بھی جمع کرو اس کام کا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، یہ بھی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا، ہم نے خود دیکھا ہے۔ اتنا مال جمع کیا لوگوں کا، غریبوں کا جمع کر کے، کسی کام کا ہے؟ کیا کر لینا ہے اتنا مال جمع کر کے؟ قارون کا خزانہ بھی ہم نے جمع کر کے ہم نے کیا حاصل کر لینا؟ ہاں جتنا حلال کا ہوگا، حلال کا لقمہ آپ کے پیٹ میں جائے گا، آپ کے اولاد کے منہ میں جائے گا، وہ آپ کے لیے اچھائی کا باعث بن جائے گا، نیکی کا باعث بن جائے گا۔ حرام کھلا کے یہ نتیجہ نکلے گا۔ میں نے نا ایک واقعہ پڑھا، ملتان کے اندر نا ایک بندہ فوت ہو گیا، تو وہ مسجد کو 1 لاکھ روپے چندہ دیا۔ اچھا چندہ دینے کے بعد نا وہ فوت ہوا، مسجد والوں کا رسید نہیں تھی، تو 3 دن کے بعد نا وہ جو بندہ فوت ہوا اس کا بیٹا جو ہے نا وہ مسجد کی انتظامیہ کے پاس پہنچ گیا، جا کے کہتا ہے کہ میرے باپ نے آپ کو 3 دن پہلے، یعنی وفات کے 3 دن ہو گئے، اس سے پہلے آپ کو اس نے 1 دن پہلے 1 لاکھ روپے چندہ دیا تھا، آپ نے رسید نہیں دی، رسید ہے کرنے لگے تو نہیں چھپی۔ اس نے کہا کھاتے تو نہیں پڑا، میں نے کھاتے نہیں پڑا۔ اس نے کہا پھر تو اس مال تو ابھی تک آپ کے کھاتے میں گیا نہیں، رسید ملی نہیں، وہ پیسے نکالو واپس ہو گئے۔
کیونکہ اب وہ میری ملکیت ہے، میں دوں نہ دوں. اس نے ان سے وہ پیسے اتنا جھگڑا کیا کہ پیسے واپس دے لیے مسجد میں دیے کہ رسید تو ملی نہیں. باپ نے پیسے مسجد کو دیے، بیٹے نے بعد میں جا کے واپس لے لیے. یقین جانو محترم بھائیو، کوئی پتہ نہیں بعد میں کیا ہوتا ہے. یہ جب آپ اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے، حلال کے راستے پر لگائیں گے، نیکی کے راستے پر لگائیں گے، یہ نیکی کا راستہ دکھائیں گے، انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی. اور اگر دنیا کا مال جمع کر کر کے ساری زندگی اسی حل میں مزید اور میں جمع کر لوں اور جمع کر لوں. لوگوں کے 36 ملکوں میں کاروبار ہے، 25,000 کنال پر گھر بنا ہوا ہے، لیکن اب بھی ان کے پیٹ کی جو جوت بکر وہ ختم ہوتی نہیں، لالچ ختم ہوتی نہیں، حرص ختم ہوتی نہیں. جبکہ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ دور لگانے والے، ہمارے مسجدوں کے امام اور خطیب ہوتے ہیں نا، کتنی عمر کو تنخواہ دیتے ہیں؟ 10,000 15,000 20,000 روپے سے کوئی دے بڑی بات ہے. لیکن کسی بھی مسلک کا ہو، وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی مولویوں نے، مسجدوں کے اماموں نے، خطیبوں نے مظاہرہ کیا ہو کہ ہماری تنخواہ کم ہے، ہم بے روزگار ہیں، ہمیں روزگار دیا جائے، ہماری تنخواہ بڑھائی جائے؟ اللہ کے ساتھ دو لگائی ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، تھوڑی سی تنخواہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ دل کے اندر غنا پیدا کر دیتا ہے. یا اللہ جو تو نے دیا ہوا ہے نا، اس پر ہم قناعت کر کے راضی ہیں تیری رضا کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تھوڑا کھا کے، تھوڑا کما کے، تھوڑا جمع کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان عطا کر دیتا ہے. اور لوگوں کے پاس کھربوں کی دولت ہے اور وہ لوگ دنیا میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. یہ پرویز مشرف کے پاس جتنا پیسہ تھا 29 بینک اکاؤنٹ سے اس کے دریافت ہوئے، ابھی تک پتہ نہیں کتنی دولت ہے جو دریافت ہی نہیں ہو سکی. اور برطانیہ میں گھر، دبئی میں گھر، پاکستان کے اندر 40 کنال پر اس نے، یہ پچھلے دنوں گیا اس کا گھر دیکھ کے آیا، بم پروف دیواریں اس نے بنائی، میزائل پروف دیواریں بنائی، اربوں روپیہ یعنی خرچ کر کے اس نے اپنے لیے محل بنایا. ایک دن بھی اس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا اور دبئی کے اندر مر گیا. جنازے میں بیٹا بھی نہیں آیا، اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتی بیٹی تھی، وہ بھی نہیں آئے. فوجیوں نے کراچی میں لا کے اس کو دفن کیا. مجھے بڑے اسپتال میں کیسے تڑپ ہے، حادثات میں کیسے لوگ لنگڑے ٹولے ہو رہے ہیں، بھوک پیاس کا کیا عالم ہے، غربت کا کیا عالم ہے، بیماریوں کا کیا عالم ہے. میں کھا پی کے اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں. جتنا شکر ادا کرو گے اور دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے، لوگ اللہ کے دین پر عمل کر کے، مغفرت طلب کر کے، اپنی اولاد کو نیک بنا کے، دین پر چل کے جنت کو پانے کے راستے پر کتنے آگے نکل گئے. اور میں کتنا پیچھے رہ گیا جب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو اور دنیا کے معاملے میں سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے. یہ فارمولہ، چھوٹا سا فارمولہ حضور نے ہمیں بتایا، اور اس کے الٹ چلو گے تو کبھی بھی اطمینان نہیں مل سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. اور اس جنت کو پانے کے لیے اور اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے اور اس نیکی کو پانے کے لیے یہ رمضان المبارک جو کل مہمان بن کے ہمارے پاس آیا تھا، اب رخصت ہونے والا ہے. گنتی کے دن تھے، ایام و معدودات تھا، اب رخصت ہونے والا ہے. ان جنتوں کے دروازے آج کھلے ہوئے ہیں. آئے کوئی طلب کرے اور اس کو دے دیا جائے. فرشتے ندائیں اور صدائیں لگا رہے ہیں، آؤ اور لے کے چلے جاؤ. اتنا اوپن چیک دنیا میں کوئی کسی کو دے ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. دنیا میں انسانوں سے مانگ کر ناراض ہو جاتے ہیں. کسی سے کوئی ادھار دیا ہوا بھی مانگنا ہو نا، آپ نے کسی کو ادھار دیا ہے تو آپ نے اس سے ادھار کو مانگنا ہے تو آپ کو بہانے پیش کرنے پڑتے ہیں کہ یار مجھے ضرورت ہے، پیسے آپ کے اپنے، اس سے اپنے ادھار کے پیسے آپ نے لینے، 100 بہانے آپ کو اس کے سامنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ مجھے میرے پیسے دے. اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ میرے سامنے کھڑے ہو، رمضان کے دن ہے، انہیں رمضان کی راتوں کے اندر جاگ کے اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا کر کے ایک قطرہ آنسو کا بہا کے میری جنت کو لے کے چلے. اچھا پولیس والوں کو دیکھ دو تو ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے جب یہ پولیس والے چلان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ جناب ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، گوڑے پکڑتے ہیں، معافی دے دو، اور وہ آگے سے اور پھر بن جاتے ہیں. کبھی نہیں معاف کرتے، جتنا کوئی مرضی منتیں کرے. معاملہ کتنا ہوتا ہے؟ 200 400 500 جرمانے کا ہی نا، چلان کا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. ہمیں اس کا بڑا فکر ہوتا ہے، بڑا اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، بڑا اس کا ڈر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھو جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا نہ مانگو اتنا ناراض ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جھک کے آنسو بہا دو تو اتنی عظیم جنت جس کا میں نے آپ کے سامنے پورا نقشہ کھینچا ہے، اللہ وہ عطا کرے. اب اندازہ آپ لگائیے
یہ تاک رات آج گزر رہی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ جو عظیم رات ہے، اس کا ایک مسئلہ تو یہ نا، ہم سوچتے ہیں یار قرآن تو 23 سال میں نازل ہو، یہ پھر ایک رات میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش الہی پر قرآن موجود تھا، اللہ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پاک راتوں میں سے کسی رات کے اندر عرش الہی سے مکمل قرآن کو اٹھا کے جو لوح محفوظ ہے وہاں پہ اتارا، اور پھر وہاں سے حسب ضرورت اللہ کے حکم پر جبریل امین اس قرآن کو قلب اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال میں لے کے آتے رہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے عرش الہی سے جو نیچے لوح محفوظ میں آیا وہ ایک ہی رات کے اندر آ گیا تھا، اور اللہ نے اس حساب سے اس کو نازل کر دیا اور ضرورت کے مطابق وہ آتا ہے۔ اب اس قرآن کے ساتھ ہمارا ربط اور ضبط اس رمضان میں کتنا جوڑ سکتا ہے، ہم خود اپنے اوپر غور کریں۔ کیوں کہ جنت اسی سے ملنی ہے، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہ جتنی رمضان کی برکات ہیں، رحمت ہے، برکت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا بے پناہ اجر عطا کرنا ہے، مغفرت کو عام کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو انعام اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا کیا نا، اس کا تو کوئی کمال جواب ہے ہی نہیں، اتنی بڑی کتاب ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی کافر آپ سے یہ پوچھے، غیر مسلم کافر آپ سے یہ پوچھے کہ جی میں آپ کے دین کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آپ اس کو کون سی کتاب دیں گے؟ کہ آپ مجھے کوئی کتاب دو مجھے تاکہ میں آپ کے دین کے بارے میں جانوں، آپ اس کو کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن دیں گے۔ لیکن کیا مجھے قرآن کے بارے میں پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہو؟ مجھے کیا پتہ ہے قرآن کے بارے میں؟ کیا ہم نے اس کو سیکھا؟ ہمیں سورہ فاتحہ کے بھی الفاظ و معانی اور اس کی تفسیر کیا آتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ اور آج ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہزاروں کے حساب سے نہیں، لاکھوں کے حساب سے۔ وہ جو ہالینڈ کا ایک گیرٹ ویلڈر ہے جس نے قرآن کی توہین کی تھی، اس نے قرآن کو نعوذ باللہ دہشت گردی کی کتاب ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر فلم بنوائی، تو اس کا جو ڈائریکٹر تھا نا فلم کا، تو اس نے کہا کہ پہلے ہم نے جو ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے نا وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ 27 منٹ کی ہے، 22 منٹ کی، 22 منٹ کی، اس نے کہا یہ چھوٹی ہے، فل فلیج جو 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے نا، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب ثابت کرنا ہے اور اس کے اوپر مطالعہ کر کے اس میں سے چیزیں نکال کے اس کے اوپر ایک پوری فلم بناؤ۔ اس کے ڈائریکٹر نے 3 سال تک قرآن پڑھا، اس کی تفسیریں پڑھی، مختلف چیزیں پڑھی۔ 3 سال کے بعد جب فلم بنانے کا مرحلہ آیا، اس نے کہا کہ میں فلم نہیں بناؤں گا، میں تو اسلام کو قبول کر رہا ہوں۔ اسلام کو اس نے خود قبول کیا، پھر اس کے بیٹے نے قبول کیا، اس کا نام عمر رکھا۔ آج وہ دونوں باپ بیٹا مل کے ہالینڈ اور پورے برطانیہ اور اس کے بعد پورے یورپ کے اندر دعوت دین کا، تبلیغ اسلام کا کام کر رہے ہیں، درجنوں مسجدیں بنا رہی ہیں، ہے کمال کے نہیں؟ اچھا وہ لوگ تو دیکھو کس طریقے سے اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، میں پیدا ہوا مسلمان، میرا باپ مسلمان، دادا پردادا نقردادا اس سے آگے صدیوں سے مسلمان ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات۔ اور یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وقال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے، فرمایا قیامت والے دن 2 چیزیں بندے کی سفارش کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، جو اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کروائیں گی۔ ایک روزہ کھڑا ہو جائے گا جو کہے گا یا اللہ میں نے اس کو تیرے حکم کی وجہ سے کھانے پینے سے روکا، اس کو میں نے بھوکا پیاسا رکھا، اس کو شہوت سے روکا، اور یہ صبح سے شام تک تیرے حکم پورے کرتا رہا، اس کو میں سفارش کرتا ہوں بخش کے جنت میں داخل کر دے۔ اور فرمایا دوسرا قرآن کھڑا ہوگا کہ راتوں کو یہ جاگتا تھا، تراویح میں پورا قرآن اس نے سنا، اس نے میری تلاوت کی، میرا حق ادا کیا، مجھے سمجھنے کی کوشش کی، میرے ساتھ دو لگائی، میرے ساتھ محبت کی، اس نے مجھے قسموں کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا، دروازے کے اوپر نہیں رکھا ہوا تھا اس کے نیچے سے گزریں گے، اس نے مجھے تعویذ بنا کے گھول گال کے پلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا،
اگر گھر میں بچی کی شادی ہو تو سایہ کرنے کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا، مجھے سمجھنے کے لیے رکھا ہوا تھا. رمضان کے اندر مجھے پڑھتا تھا، ویسے بھی مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، میرے ساتھ محبت کرتا تھا. میں سفارش کرتا ہوں یا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ محبت کی تو اس کو بخش کے جنت میں داخل کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے. ہم نے روزے کا حق کتنا ادا کیا، قرآن کا حق کتنا ادا کیا. اس قرآن کو دیکھو، جب اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنی زندگی کے گناہوں پر نظر دوڑاتے ہوئے رکھ دے گا، اور فرمایا اور اس کے بعد اس قرآن کے ساتھ محبت لگا دے گا، فرمایا زندگی کے سارے گناہ بخش کے جنتی بنا دیا جائے گا. کام معمولی سا ہے اور جنت بڑی آسان ہے. جنت کو پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا، آج تو آپ رات ہے، ہم سب سے زیادہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. اچھا، اللہ سے معافی مانگ کے ہم اس سے اتنی بڑی جنت لینا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے، آپ سے کوئی بندہ زیادتی کر لے، آپ کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر لے، ہم تو کہتے ہیں ہم تو قیامت کے ساتھ تک، میں نسلوں کو بھی نصیحت کر کے جاؤں گا اس کے ساتھ بولنا نہیں. لینا دینا ہی کچھ نہیں، کام ہی کوئی نہیں، فائدہ بھی کوئی نہیں. اور اب ہم نے طے کر لیا کہ اب تیرے ساتھ جو ہے نا میں قیامت تک نہیں بولوں، میری نسلیں بھی تیرے ساتھ نہیں بولیں گی. ہم اتنا سا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا سا معاف کرنے کے لیے. جو بندہ دوسرے کو معاف کر دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی معافی کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا. اور آپ کو حدیث سنا آپ حیران ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے وہ حق پہ ہے، میں ہوں، آپ میں کوئی بھی ہم میں سے حق کے اوپر کھڑا ہے، لیکن اس نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جنت کی نیت سے اپنا حق چھوڑ کے اس نے کہا جاؤ میں تجھے اپنا حق چھوڑتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجھے حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو میں چھوڑ رہا ہوں تمہارے حق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو اس نے کام کیا ہے نا، اپنے بھائی کے ساتھ محبت قائم کیا، اپنا حق چھوڑ دیا ہے، ناراضگی دل میں نہیں رکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں قیامت والے دن جنت کے اندر وی آئی پی پوائنٹ پر، مین بولیوارڈ کے اوپر، کارنر کے اوپر بہترین محل لے کے میں اس کو دے دوں گا. حضور سے کیا محل کی چابی لینی ہے کہ نہیں، مجھے بتاؤ. پھر آج کی رات، معافی کی رات، وعدہ کرو کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، جو بھائی دوست ہیں نا، جس نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کیا، میں اپنا دل صاف کر اس کو معاف کر دوں. کرتے ہیں سارے وعدہ؟ اگر آپ نے معاف کر دیا اللہ بھی معاف کر دے گا. من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، یہ ضمانت ہے اس بات کی جو آپ کریں گے وہی اللہ آپ کے ساتھ کرے گا. آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اور اگر آپ نے زد دل میں پال کے بیٹھے ہوئے نا تو جتنی مرضی نہیں کیا کرو. حضور نے فرمایا ہر پیر کو، ہر جماعت کو بندے کے جو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں. اور میں چاہتا ہوں جب میری نیکیاں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. اس لیے آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے مومن بھائی کے بارے میں دل میں بغض پال کے بیٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، بولتا نہیں ہے، سامنا ہوا ادھر منہ کر لیا، اس نے ادھر منہ کر لیا، نہ کوئی لینا نہ دینا. اکثر ہمارے جھگڑے ایسے ہی ہوتے ہیں. اس نے مجھے شادی میں صحیح نہیں بلایا، اس نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، فلاں موقع پر اس نے مجھے بٹھایا نہیں، فلاں موقع پر فلاں بات کوئی بھی نہیں ہوئی. دل میں ضد اور بغض پال کے بیٹھے ہوئے. اور آج آپ جا کے ماہرین نفسیات سے، ڈاکٹروں سے پوچھیں نا، یہ آج لوگوں کے جو برین ہیمریج ہوتے ہیں، دماغ کی نسیں پھٹتی ہیں، بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے، نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ سارے آپ کو بتائیں گے ہم نے جو اپنے دلوں کے اندر نفرت، کینہ، بغض، حسد ایک دوسرے کے خلاف پال کے ناراضگی کی شکل میں رکھی ہوئی ہے، یہ سارا اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ کسی کو معاف کر دیں، آپ کا دل شاد نکال جائے گا، طبیعت صاف ہو جائے گی اور یہ سارا بوجھ آپ کے دل سے اتر جائے گا. یہ بہت بڑا بوجھ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے دل میں ناراضگی پال جتنی مرضی ہزار نے کیا، لاکھ نے کیا، کروڑوں نے کیا لے کے آ جائے، اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا، 3 دن سے ناراضگی زیادہ جائز ہی نہیں رکھنا، اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہیں. تب اللہ کے سامنے قبولیت کے لیے پیش ہوتی ہے جب اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے. کام چھوٹا سا ہے، نتیجہ بڑا شاندار ہے. ہم نے یار دنیا میں ایک دوسرے سے لینا کیا؟ لینا بھی کچھ نہیں ہوتا. اکثر ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ نہیں لینا ہوتا، کچھ نہیں لینا ہوتا. خواہ مخواہ میں بات بات کے اوپر معاشرے کو خوبصورت بنانا چاہیے.
ضد بخیلی کو چھوڑ کے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے دل سے دعائیں کرنے والے بن جائیں. اور رمضان کی برکات میں سے دعاؤں کی قبولیت، بہت دعائیں کرنی چاہیے. جتنی اللہ سے دعائیں ہو سکتی ہیں نا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں قبول کرے گا، اس کا وعدہ ہے. میں مجھ سے میرا بندہ جو مانگے، حضور نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے جا کے مانگو، اللہ دے دے گا. اور زندگی کا، میرا بھی پوری زندگی کا تجربہ ہے، جتنی دعائیں اللہ سے ہم مانگتے ہیں نا، صحیح جائے جو بھی ہوتی ہیں، اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کبھی ضائع ہوتی ہی نہیں. اس کے درجات بتا دیے. بظاہر آپ کو پتا چل رہا ہے نا، میں نے فلاں دعا مانگی وہ تو قبول نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا تو وہ دعا جو انسان قبول مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے نتیجے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا اللہ کچھ اور اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، یا پھر آنے والی کوئی جو عذاب یا مصیبت یا بلا جو انسان پر آ رہی ہوتی ہے وہ اللہ ٹال دیتا ہے، یا پھر اس کو آخرت کے اندر کوشہ بنا دیتا ہے. آخرت میں بہت بڑا نیکیوں کا پہاڑ بن کے دعائیں سامنے آ رہی ہیں. ضائع کبھی نہیں ہوتی. بندوں سے مانگو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو خوش ہوتا ہے. کیسی کمال بات ہے. جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا نہ مانگو اتنا ناراض ہوتا ہے. اور آپ جتنا مانگیں گے خلوص کے ساتھ، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، افطار کی گھڑیاں قبولیت کی ہیں، سحر کی گھڑیاں جب ہم سحری کر لیتے ہیں ہم اس کو مس کر دیتے ہیں. یہ قبولیت کی اللہ سے تمام اس وقت بھی دعائیں مانگو، سارا دن بھی مانگو. روزہ بڑی کمال چیز ہے. روزے کے ساتھ مرتا کوئی نہیں ہے. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مر گیا ہوگا؟ یہ ہمارا احتساب کرنے کے لیے. اور دنیا میں ہمارا مسئلہ یہ ہے بھی نہیں کہ ہم جو ہے نا کھانا کم کھانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسئلے کا شکار ہوئے، زیادہ کھانے کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. جا کے ڈاکٹر سے کچھ کہتے ہیں جناب کھاتے آپ زیادہ ہیں، یہ مصیبت ہے اصل. اور ناشکریاں چھوڑ دو بس. دیکھو نا آج رمضان المبارک ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے. ہم نے سحری کی، آج افطاری کی، امن کے ساتھ یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، درس بھی سن رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے بھائی آپ ذرا تصور کیجئے، سرزمین القدس جو حضور کو بڑی پسند تھی، ہمارا تیسرا قبلہ وہاں پہ ہے، تیسرا حرم وہاں پہ ہے، تیسرا مقدس مقام وہاں پہ ہے. سرزمین القدس فلسطین کے ہمارے بھائی آج اس حالت کے اندر ہیں. اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. سوڈان کا ملک ہمارا لوگوں نے آپس میں مار مار کے تباہ نہیں کر دیا، لیبیا نے تباہ کر دی، یمن، شام، یہ انہوں نے تباہ نہیں کر دی. دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، کس کس مصیبت اور عذاب میں پڑے ہوئے. مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑی آبادی پتہ ہے کہاں پہ؟ انڈیا میں 30 کروڑ ہے. اور ان کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ ان کی مسجدیں ساری مندر بنانے کا اعلان ہو گیا، مدارس سارے بند کر دیے گئے، اذان پر پابندیاں لگی ہیں، سپیکر اتار دیے ہیں کہ مسلمان اب سپیکروں پر اذان نہیں دیں گے. مسلمانوں کے پاس نئی مسجد بنانے کا وہاں پہ اختیار نہیں ہے، پرانی تھوڑی ہو گئی ہیں. باہر اگر نماز جمعے کی پڑھے تو مار مار کے ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. تراویح گھروں میں ادا نہیں کر سکتے. اتنا ظلم ہے کہ مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ ہے، کھیل کھلواڑ بن کے مسلمانوں کی خواتین. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 30 کروڑ مسلمان، ان کی خواتین کو پردہ ہی نہ کرنے دیا جائے، حجاب ہی نہ کرنے دیا جائے تو ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. ہمارے ملک میں کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ موٹ کا الٹا سیدھا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ساری دنیا ہماری گردن پر آگ لاد رکھ کے کھڑی رہتی ہے. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی، یہ ملالہ کو گولی لگی ہے، اب ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور ہمارے 35,000 بچے عورتیں کاٹ کے ذبح کر دیے گئے، 1 لاکھ سے زیادہ وہ جاں بلب ہے، مرنے کے قریب ہے، زخمی ہے، ہاتھ پاؤں کے کاٹے گئے ورنہ مر جانا تھا. 22 لاکھ اہل فلسطین غریب جو ہیں وہ موت کے منہ میں، موت کی کشمکش میں گرفتار ہیں. لیکن آج دنیا کو وہ نظر نہیں آتا. سلامتی کونسل کی اقوام متحدہ کی قراردادیں اٹھا کے اسرائیل نے جوتے کی نوک پر آ کے باہر کر دی. ہماری جماعت پر پابندیاں لگا دی حکومت نے. کیوں جی؟ یو این نے کہا ہے، یو این نے کہا ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، عالمی ادارہ ہے، ہم اس کے سگنیچری ہیں، ہم نے دستخط کیے ہیں، پابندی لگانا ضروری ہے. اسرائیل نے کہا جاؤ جو کرنا ہے ہمارا کرو. ہم بھی ایٹمی قوت ہے نا، وہ بھی ایٹمی قوت ہے. کون سا ایٹم بم تم ظالموں تم نے رکھا ہوا ہے جیسے ڈرتا ہی کوئی نہیں. ساری دنیا میں جا کے گھڑیاں رگڑ رہے ہوتے، ہمیں تھوڑا سا قرضہ مل جائے، تھوڑے سے پیسے مل جائیں IMF سے، ہمیں سود کا قرضہ یہودیوں سے مل جائے جن یہودیوں کی ہم نے گردن کاٹ دی ہے اور اللہ کے فضل سے کاٹ رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کاٹی ہے، آج بھی کاٹ رہے ہیں. اسرائیل کو اللہ کے فضل سے ہمارے بھائیوں نے، حماس والوں نے، اہل فلسطین نے جتنا ظلم ان کے اوپر ہو چکا ہے،
اس کے باوجود جتنا مارا ہے عرب اسرائیل 4 جنگوں میں کوئی نہیں مار سکا جتنا اللہ کے فضل سے اب مارا. ان کی گردنیں کاٹنے کا ہمیں حکم آیا, ان کے سامنے جڑیاں رگڑ کے ان سے قرضے لینے کا نہیں. جو آج یہ قرضے لے لے کے ہمیں کہتے ہیں جناب IMF ہمیں پیسے دے گا تو ہم اگلی سانس لے سکیں گے, ورنہ ہم سانس نہیں لے سکتے, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. مر جائیں کیا ہوگا؟ کیا زندہ رہنے کے لیے, میٹھا رہنے کے لیے آئے؟ اور ظالموں ہمیں تم غلام بنا رہے ہو, اپنی عیاشیاں چھوڑنے کے لیے, بدماشیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. ایک وزیر 100 گاڑیاں لے کے گھوم رہا ہے, پیچھے سے آگے جناب نعرہ لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو تنخواہ ہی نہیں لیتے, اور تنخواہیں 2 دفعہ لے لو پر, لیکن ہمارے اوپر یہ جو تم نے عذاب ڈالا ہوا ہے اس سے ہمیں نجات دیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, یا ہمارے سروں سے ان کو ظالموں سے اتار دیں. یقین جانو سب سے زیادہ عذاب ہمارے اوپر یہ لوگ بنے, کیونکہ شیطان بنے ہوئے ہیں. ہمارے بھائی اقصا قبلہ اول ہمارا کٹ رہا ہے, خون کے اندر لطفت ہے, کوئی مسلمان حکمران بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ سے ڈر رہے ہیں, IMF سے ڈر رہے ہیں, ورلڈ بینک سے ڈر رہے ہیں, UN سے ڈر رہے ہیں, یورپ سے ڈر رہے ہیں کہ جیسے ان کی سانس ان کے کنٹرول میں ہے, وہ ان کو ماریں گے, ان کو زندہ کریں گے. اور تم نے دیکھا نہیں, اللہ کے فضل سے اللہ کے نیک بندوں نے افغانستان میں تمہارے باپ روس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے, امریکہ کو بھی مار کے بھگا کے لاشوں سے بھرے ہوئے جہاز اس کو دے کے, ان کے صدر بش کو, پھر اس کے بعد اوباما کو, پھر اس کے بعد ٹرمپ کو, اور اس کے بعد جو بائیڈن کو کیا خون کے آنسو رونے پر مجبور کیا کہ نہیں کیا؟ ڈرتے کس بات سے ہو؟ آج بھی اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے, انداز گلستان پیدا, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ 313 کو رمضان کا مہینہ 17 تاریخ 2 ہجری کی سن حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. میدان میں نکلنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. اللہ کے سامنے تو 1000 ہیں, بہترین ان کے پاس ہتھیار ہیں, گھوڑوں پر سوار ہیں, ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ اللہ دین تو سے ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں, 17 تلواریں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, محفوظ ہیں, معاذ ہے, 12 سال ہے, 14 سال عمر ہے, عمر بن جموع ہے, لنگڑا صحابی ہے, یہ کیسے جائیں گے, کیسے لڑیں گے؟ اور مدینہ سے 70 میل دور 110 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کا میدان سجے گا, کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا میدان میں نکلو, میں مدد کر کے دکھاؤں گا. تاریخ انسانی ہے, پوری تاریخ انسانی کے جتنے وار ٹیکنالوجی کے اوپر اور وار جو ایکسپرٹس ہیں نا, جنگوں کے ماہرین ہیں, بڑے بڑے حیران ہیں کہ مسلمانوں نے کہ 2 گھوڑوں کے ساتھ 17 تلواروں کے ساتھ کھجور کی پھوکی چھڑیوں کے ساتھ اتنی بڑی فوج کو, جس کے اندر عمر بن عبد بہت جیسا ایک ایسا کریل پہلوان جوان کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا, 1000 کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا, 1000 کا, اور وہاں سے میدان سے گیدڑوں کی طرح مار کھا کے بھاگا. میدان احد کے اندر وہ واسطے جہنم ہو گیا. یہ کیسے لوگوں نے کیا کہ اس ایک مارکے کے اندر جو رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کو 2 ہجری میں لڑا گیا, ایسا کمال وہاں پہ ایمان کا مظاہرہ کر کے دکھایا کہ اسلام کی اتنی مضبوط اینٹ وہاں پہ رکھی. آج تک ساری دنیا مل کے 1450 سال میں اسلام کی دیوار کو ہٹا نہیں سکی, گرا نہیں سکی. اسلام پہلے سے بھی زیادہ ظلم کے باوجود طاقتور ہے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. اللہ اکبر. میں نے BBC پر ایک رپورٹ پڑھی, موجود ہے ابھی. امریکہ کے خلاف جہاد ہوا, ایک نوجوان جہاد کرنے والا, BBC کا نمائندہ کابل میں ایک ہوٹل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو اس نوجوان کے پاس نا M16 جو امریکہ کی بندوق ہے نا, 20 لاکھ اس کی قیمت ہے, وہ پڑی ہوئی تھی. کہنے لگا میں چائے پینے کے لیے بیٹھا. میں نے اس سے پوچھا تم نے امریکہ کے خلاف جہاد کیا؟ کہتے ہاں جہاد کر. جب یہ فتح ہو گیا افغانستان 15 اگست 2022 کو, امریکہ بھاگ گیا. اس کے بعد کی بات, اس کے بعد اور رپورٹ آئی, موجود ہے, اب یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کہنے لگا پاکستان سے قرآن حفظ کر کے واپس آیا, 17 سال کی عمر میں بندوق اٹھائی, 9 سال جہاد کیا, 3-5 مرتبہ فدائی حملے کیے. اللہ نے شہادت نہیں کی ہوئی تھی, زخمی بھی ہوا, ایک مرتبہ شدید زخمی ہوا, اللہ نے بچا لیا. 9 سال جہاد کیا ہے. جب آیا تھا ننگے پاؤں تھا. آج میرے پاس یہ M16 20 لاکھ کی یہ گن بھی موجود ہے, باہر پراڈو کار بھی کھڑی ہے. اللہ نے سب کچھ میدان جہاد سے عطا کر دیا. کہتا ہے اب شادی کی بات چل رہی ہے, لوگ لائنیں لے کے کھڑے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں. یہ کچھ موجود ہے, کیا کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. جب امریکہ بھاگا 6 لاکھ وہ بندوقیں چھوڑ کے بھاگا, ٹینک چھوڑ کے, اپنی بختر بند گھوڑیاں جو گاڑیاں تھی وہ, ہوائی جہاز چھوڑ کے, یعنی کیا کیا چھوڑ کے نہیں بھاگا. اللہ نے مسلمانوں کو جو میدان بدر میں حضور نے جب مارکا لڑا نا, آئے تھے خالی ہاتھ تھے, 70 کفار کٹ گئے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں نے مدد آ کی ہے، جبریل امین نے آگے کی. اللہ نے کہا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. ایمان والوں آیتوں نے میرا حکم پورا کیا، میں مدد کروں گا. 1000 کفار ہیں تو 1000 فرشتے اتار کے جبریل امین کی قیادت میں ان کا ستیہ ناش کر دوں گا. فرشتے آئے، انہوں نے ایسا کمال کیا. صحابہ فرماتے ہیں کھجور کی پھوکی چھڑیاں تھی، اٹھا کے ابھی ہم مارتے نہیں تھے، گردن کافروں میں کٹ کے پہلے دور لگ جا گئی. عتبہ کٹ گیا، شیبہ کٹ گیا، ولید کٹ گیا، عمر بن عبد بود بھاگ گیا، نوفل کٹ گیا، ابو جہل 2 بچوں کے ہاتھوں فاصلے جہنم ہو گیا. حضور نے 70 کفار کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی، 70 کو قیدی بنایا، ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے فتح کا پرچم لگا کے مدینہ کا رخ کر لیا. اور جب آئے تھے خالی ہاتھ اور جا رہے تھے تو کفار کی بہترین ٹیکنالوجی سامان جنگ، گھوڑے، تلواریں، نیزے، بھلے لے کے واپس جا رہے تھے. اللہ نے ٹیکنالوجی کہاں سے دی؟ ایمان کا نتیجہ، ایمان کا مظاہرہ کرنے کے بعد میدان جنگ سے. ہم نے روس کے ٹکڑے کیے، خالی ہاتھ تھے. ہمارے بھائیوں نے کیسے کیسے جہاد لڑا. ایک مجاہد بیان کرتا ہے کہ جناب نا ہمارے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، ہم جو ہے نا کمبل جو ہے کمبل یہ ہوتے تھے، اس کو ہم جو ہے نا مٹی میں اور گارے میں اور پتھروں میں نا لے جا کے ڈال کے تو ہم لے جا کے پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے. پھر اس کے بعد وہ جو ہوتا تھا وہ کمبل جس کے اندر مٹی، گارا اور پتھر ہوتے تھے نا چھوٹے چھوٹے، وہ ہم روسی فوج کے ٹینکوں کے چینوں میں ڈال دیتے تھے. ان کے چین میں جب وہ کمبل پھنس جاتے تھے، بوریاں پھنس جاتی تھی، وہ رک جاتے تھے. پھر اس کے بعد ہم کلاڑیاں اور ڈنڈے لے کے جو ہے نا ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے، مار مار کے ان سے ہم بندوقیں بھی چھین لیتے، ٹینک بھی چھین لیتے. اس طریقے سے جہاد ہوا. ایک مجاہد نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ روسیوں نے نا ہوائی جہازوں کے ذریعے بارودی سرنگیں بچھا دی. ہم خیموں میں تھے، یا اللہ باہر نکلیں گے، بارودی سرنگیں چھوٹی چھوٹی انہوں نے بچھا دی. رات کا وقت ہے، اب کیا کریں گے؟ باہر کوئی بھی نکلا تو مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا. دن کو بھی نکلے نظر نہیں آتی، وہ چھوٹی سرنگیں تھی. ہم نے اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ تو ہی مدد فرما. اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، بڑے بڑے اولے گرے. وہ اولے آ کے ان بارودی سرنگوں پر گرتے تھے، جس پر لگتے تھے وہ دھماکے سے پھٹ جاتی تھی. رات ساری اولے برستے رہے، صبح اٹھے میدان صاف ہو جاتا. ایسے جہاد لڑا گیا اور اللہ نے ایسی ایسی مدد کی. روس کو شکست ہوئی، امریکہ کو شکست ہوئی میدان بدر کی روشنی سے. اور آج بھی انشاءاللہ تعالی ارض فلسطین پر اللہ تعالیٰ مومن مجاہدین، آپ کے جو بھائی اور بیٹے جو میدانوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان یہود جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مومنوں، مسلمانوں، تمہارے دنیا میں 2 بڑے سب سے بڑے دشمن ہوں گے. کون؟ ایک مشرک اور دوسرے یہودی ہوں گے. جتنا بڑا مشرک اتنا بڑا تمہارا دشمن. اور کائنات کا بدترین مشرک ہندو جو انسانی شرمگاہ کی بھی پوجا کرتا ہے. 33 کروڑ خدا انہوں نے وید کے اندر لکھ کے رکھے ہوئے. 33 کروڑ ہمارے خدا ہیں. تو کریکٹر ان کا کرکٹ کھیلنے والا کھلاڑی اچھا پرفارم کر جائے تو اس کا بھی منظر بنا لیتے ہیں. اتنے پلید ہیں، اتنے پلید ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. آج میں نے جو ان کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وہ اتنے بڑے مسلمانوں کے دشمن، کشمیر کے اوپر ظلم اٹھانے والے، انڈیا کے مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے. اور وہ کہہ رہے ہیں، میں نے پرسوں بیان پڑھا ان کے آسام کے وزیر اعلیٰ کا، وہ کہتا ہے 2032 تک ہم مسلمانوں کو مکمل ختم کر دیں گے یہاں سے. اور بزدل ظالم اتنے ظالم، اتنے بزدل ہیں. میرا ایک دوست ہے سعودی عرب میں، اس نے بڑی دلچسپ بات سنائی. کہتا ہے کہ ہم کمرے میں رہتے تھے، میرے ساتھ 22 ہندو تھے انڈیا کے، میں اکیلا مسلمان تھا. ایک دفعہ میرے ساتھ کسی بات پر اسی طرح ٹکراؤ ہو گئی. تو بڑے بزدل ہوتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. مشرک بزدل ہوتا ہے، مشرک کبھی لڑ نہیں سکتا. بدماشی کرے گا، سازش کرے گا، کمزور کو دیکھ کے اس پر ظلم کرے گا جب بھی کمزور آ جائے گا. وہ کہتا ہے کہ جب ان کے ساتھ تکرار ہوئی وہاں پہ، تو ظاہر قانون میں سخت ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ میں 22 کا تو وہاں میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے ان کو دھمکیاں لگائی. میں نے کہا میں فوراً چھلانگ لگائی، کمرے سے باہر نکلا. میں نے کہا میں چھری لے کے آ رہا ہوں، تم سب کو ذبح کروں گا. تو کہتا ہے میں نے ان کو کیا ذبح کرنا تھا، وہاں تو خود کوئی موت کی دعوت دینی ہے، کوئی کیا دیتا میں، قانون جو اتنا سخت ہے. تو میں کچن میں چلا گیا، میں نے کہا چھری لے گیا. تو کہتا ہے میں جا کے وہاں پہ رکا. تو تھوڑی دیر بعد واپس آیا، دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، سارے بھاگے باہر نکل گئے. یہ سچی بات، میں بالکل صحیح سنا رہا ہوں. اتنے بزدل ہیں. میں اس کی آپ کو تاریخ سے مثال دیتا ہوں. جب انگریز کا نا اس خطے کے اوپر قبضہ ہو گیا، سارے خطے کے اوپر، تو ہندو اور انگریز ایک ہو گئے مسلمانوں کے خلاف. پھر انہوں نے 1920 میں ایک تحریک چلائی، اس کا نام تھا شدی کی تحریک. کہنے لگے کہ باہر سے آئے ہوئے جتنے مسلمان تھے، انہوں نے آ کے یہ سارے لوگوں کو مسلمان کیا، ہمارے ہندو
مسلمان بن گیا، اب ان کو ہم دوبارہ ہندو بنائیں گے، مسلمان کو شدھی کریں گے، ان کو پاک پوتر کریں گے۔ 1920 میں تحریک شروع کی، پھر انہوں نے 1900 کیونکہ انگریز اور ہندو ایک تھے، قانون سارا مسلمانوں کے خلاف تھا، تو 1923 کے اندر تک انہوں نے کہا کہ ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو دوبارہ پوتر کر کے ہندو بنا لیا، ڈنڈے کے ساتھ، جبر کے ساتھ شدھی کر دیا، اور جس نے انکار کر دیا اس کو ہم نے سنگھن کر دیا، کاٹ کے ہم نے اس کو دبا کر دیا۔ ایک بندہ تھا جو سب اس تحریک کو لیڈ کر رہا تھا، اس کا نام تھا سوامی شردانند۔ 10 مارچ 1923 کی تاریخ تھی، نئی دہلی کا نیا بازار کا محلہ تھا، ایک ہمارا مجاہد عبدالرشید اس کا نام تھا، سبزی کاٹنے والی چھری لے کے اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کو جا کے ذبح کر دیا۔ ایک قتل کے ساتھ جو ساری تحریک چل رہی تھی نا، وہ جو چلانے والا تھا ان کا سردار ہندو پروت، اس کو اس نے قتل کیا، خود گرفتار ہو گیا، چند مہینے مقدمہ چلا، پھانسی دے دی گئی، ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور وہ تحریک ختم ہو گئی، لاکھوں مسلمان دوبارہ مسلمان ہو گئے، اور 100 سال تک دوبارہ انہوں نے نام نہیں لیا۔ اب مودی بدماش آیا تو دوبارہ نے یہ بدماشی شروع کی ہے، انشاءاللہ اب ان کا انجام دوبارہ وہی ہونے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد۔ یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک واقعہ، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ہمارے لوگوں نے یہ جو آزادی لی آسانی سے نہیں لی، اس طریقے سے قربانیاں ہوئی، اور وہی راستہ ہے آج ہمارے بھائی بیٹے جو فلسطین کے، اتنا ظلم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نے زندگی میں کیا کبھی سوچا ہے کہ سامنے پڑے ہوئے جنازے زیادہ ہوں اور جنازہ ادا کرنے والے جو لوگ آئے ہوئے پڑے ہوں، کبھی دیکھیں، کبھی سنا ہے کہ خاندان کے خاندان، سینکڑوں خاندان پورے کے پورے جل سے اکھاڑ دیے گئے ہوں، ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیے گئے۔ کبھی سنا ہے کہ سینکڑوں مساجد کو بم مار مار کے نمازیوں سمیت اڑا دیا گیا۔ تعلیمی ادارے اور ہسپتال کہتے ہیں جناب جنیوا کنونشن ہے، کہتے ہیں ویانا کنونشن ہے، کہتے ہیں UN کے چارٹر ہیں، کہاں ہے؟ ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، تعلیمی اداروں کو نہیں گرایا جا سکتا، عبادت گاہوں کے اوپر بم نہیں گرایا جا سکتا۔ یہ تو ہمارے حضور نے فرمایا تھا، تم کیا چارٹر دو گے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کسی بوڑھے بیمار کو، کسی عورت بچے کو نہیں مارنا، کسی درخت کو نہیں گرانا، کسی فصل کو آگ نہیں لگانی، کسی غیر محارب کو جو جنگ میں شریک نہیں ہے کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ چارٹر ہے۔ 4 سطروں میں چارٹر دے کے چلے گئے، تمہارے چارٹر تو کسی کام کے لیے بکواس ہے، تمہارا ساتھ صرف بکواس کر دی، تمہارے سارے چارٹر بکواس، اور میرے نبی کا چارٹر قیامت تک زندہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ چارٹر ہے جس کو دیکھ کے آج تمہارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کہ جو حضور نے کر کے دکھایا کوئی نہیں دکھا سکتا۔ حضور نے 252 لوگ جو ہے نا، پورے 84 جنگوں میں 252 لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور پوری دنیا پر دیکھو پورے خطے کے اوپر اسلام آ گیا۔ یہ ہے دنیا کے اندر امن کا پیغام۔ اور تم دماغ تک اتنا ظلم دار بچوں کو کس طریقے سے مار رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں جو بچے بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو ادھر ہی بم مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا موسم، اور کوئی بات کرنے والا نہیں۔ امریکہ F-35 دنیا کا جو سب سے جدید جہاز اس نے بنایا، جو رڈار میں نظر نہیں آتا، 3 دن پہلے اس نے ان کو دیے کہ ان کے ساتھ ان کو مارو، اربوں ڈالر دیے، 1000 کلو والے اس نے بم دیے، ایک ٹن کا بم دیا ہے کہ اگر کوئی خیموں میں بیٹھا ہوا اس کے خیموں پر یہ بم مارو، اور کہتے ہیں ہمیں انسانیت کے پیام پر ہیں۔ ہماری جماعت پر پابندیاں لگا کے ہمیں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ بھئی ہم نے کون سی دہشت گردی کی دنیا میں؟ ہماری جماعت نے کون سی دہشت گردی کی؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ اعلان قالوا ربنا اللہ، کہ ہم جس ظلم کے خلاف، تمہاری دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ہم جتنی دہشت گردی کرتے ہو دنیا جانتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا، ہم نے کبھی مظلوموں کو نہیں مارا، ہم نے بے گناہوں کو نہیں مارا، لیکن ظلم کے خلاف ہم کبھی چپ نہیں رہنا، انشاءاللہ چپ رہیں گے۔ اور اللہ کے فضل سے اس ارض فلسطین کے اوپر آپ کے بھائی اور بیٹے اور آپ کی جماعت کے لوگ 25 سال سے ان کی خدمت میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ہمارا میڈیکل مشن وہاں سے 25 سال پہلے سے کام کر رہا ہے، آج بھی کام کر رہے ہیں، ان کے وفد آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ کے فضل سے ان کے سیر و افطار کا ہم انتظام کر رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی اور بیٹے جو آج ارض القدس کے محافظ ہیں۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہمارے پاس ڈاکٹر ناجیہ زہیرہ سلیمی آئے ہوئے ہیں، ہم آج کے فرضی رہنما ہیں، ان کی والدہ جو ہے نا بم لگا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، خاندان کے کتنے درجنوں لوگ شہید ہو گئے، آج ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ادھر یہاں سے فیصلہ آباد میں بھی وہ یہاں سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے حالات بتا رہی ہوئی، پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ وہ وزٹ کر رہے ہیں۔ 3 دن پہلے انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی ہے۔
اتنے قربانیاں دینے والے لوگ اللہ کے فضل سے آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قطر میں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں انشاءاللہ میرے رب نے فلسطین کو آزاد کروا دینا ہے، اور جو یہود ہمارے بدترین دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانے لگا دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کو انشاءاللہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کے انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو بائیکاٹ ہے وہ بھی کرنا ہے، اپنے جو آپ کی سوشل میڈیا کی مہم ہے نا، کمپین ہے، وہ بھی انشاءاللہ چلانی ہے، سارے کام انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں، ہم نے امت کا درد لے کے کھڑے رہنا ہے دنیا کے اندر، اس پاکستان کو بھی انشاءاللہ ہم نے محفوظ بنانا ہے۔ یہ جتنے لوگ آج بیٹھے ہوئے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے، مجھے بتاؤ ہم میں سے، ہماری جماعت میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جس کی جائیداد، جس کا بینک اکاؤنٹ، جس کے بچے باہر ہوں؟ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، اس ملک کو بنایا ہے، اسی کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے، یہیں مریں گے، یہیں دفع انشاءاللہ۔ یہ چاہتے ہیں ذلیل ہوتے ہوں، دفع ہوتے ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم ایک بن کے، ایک جماعت بن کے انشاءاللہ اس پرچم کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے مدد مانگیں گے، توفیق مانگیں گے، کہ ظلم کے خلاف یہ بات مدد کریں گے انشاءاللہ۔ عرض القدس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، نتائج میرے رب نے دیکھو کتنے عظیم الشان عطا فرمائے ہیں۔ القدس کے اندر اسرائیلی آج آخری سانسوں کے اوپر کھڑے ہیں، اتنا ظلم تھا کہ 4 ایٹم بموں سے زیادہ بمباری کر کے، کیمیکل ہتھیار استعمال کر کے، ان کے اوپر بایولوجیکل بموں کی بارش کر کے بھی ان کو کامیابی، ایک فیصد بھی کامیابی اسرائیل کو نہیں ملی، ایک اپنا قیدی نہیں چھڑا سکا، ایک سرنگ میں نہیں جا سکا، لاکھوں اسرائیلی وہ اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے ہیں، لاکھوں نفسیاتی ذہنی مریض بن گئے ہیں، 50,000 اسرائیلی فوجی پاگل ہو گئے ہیں، اور ہمارے بھائی اور ہمارے بیٹے اور ہمارے مسلمان فلسطینی اپنی مساجد، ہم تو امن سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، مساجد کے ملبے کے اوپر اللہ کے فضل سے مسجد الفاروق، مسجد خالد بن ولید، ان کی دیکھو اس مسجد کے ملبے کو صاف کر کے انہیں پتہ اوپر سے بم آ جائے گا، لیکن کہتے ہیں اللہ تو نے زندگی دی، تو نے اولاد دی، تو نے سب کچھ دیا، تیرے راستے میں قربان ہو گئے، جنت مل گئی تو اس سے بڑی کیا چیز، سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ ان مسجدوں کے ملبے کے اوپر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری دعاؤں میں ان تاخراتوں کے اندر بھی یہ رمضان کی قبولیت کی جو گھڑیاں اللہ نے عطا کی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم نے یاد رکھنا ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اس قافلہ حق کا، اس جہاد اسلامی، تحریک اسلامی، انقلاب اسلامی کے اس قافلے کے اندر شامل ہو کے اس کی رفتار کو بھی تیز کرنا ہے۔ یہ امیدوں کا قافلہ ہے، امیدوں کے چراغ روشن کرنے والا قافلہ ہے۔ دنیا اس کو مٹانا چاہتی ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہے، ان کو مارو، ان کو ختم کرو، لیکن انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیں انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں تو نیکی چھوٹی سی چھوٹی مومن کرتا ہے نا، حضور نے فرمایا اللہ مومن کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی پالتا ہے، پوستا ہے، جیسے آپ کسی درخت کو، جیسے آپ کسی قربانی کے جانور کو پال پوس کے جوان کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نیکی کو ایسے پال پوس کے بڑا کر دیتا ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے جائے گا اس کو پتہ چلے گا یہ کیا آ گیا، اتنی بڑی قربانیاں، اتنا خون، اتنی شہادتیں کیا ضائع سے نہیں جائیں گی؟ نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے، ساری دنیا کو اللہ کے دین کے پرچم کے نیچے لے کے آنا ہے، اور حضور کے پرچم کے نیچے لے کے آنا ہے، آپ کی حرمت کا بھی دفاع کرنا ہے، ختم نبوت کا بھی دفاع کرنا ہے۔ یہ پاکستان دنیا کے اندر حرمت رسول کا بھی محافظ ہے، ختم نبوت کا بھی محافظ ہے۔ یہ جو بھی آپ کے سامنے ہمیں IMF قرضہ دینے لگا ہے، انہوں نے ایک شرط یہ بھی رکھی پاکستان میں سے ختم نبوت کا جو قانون ہے اس کو ختم کرو۔ یہ جو آپ کے چیف جسٹس نے بدماشی کی ہے، اس نے ختم نبوت کے مسئلے پر ایک فیصلہ سنایا، یہ آپ کے قریب ربوہ چناب نگر، ایک یہاں کا ایک قادیانی تھا، اس کو گرفتار کیا گیا کہ اس کی جو تفسیر صغیر ہے مرزا بشیر کی، اس کو تقسیم کیا، جرم ہے اس کو تقسیم کرنا، پکڑا گیا، چلو جیسے تیسے تھا اس نے ضمانت دے دی۔ 6 فروری کو فیصلہ آیا کہ ہم نے اس کو ضمانت دی ہے کہ فلاں فلاں، چلو ایک لمبی تفصیل میں بیان نہیں کرتا۔ 18 فروری کو اس نے تفصیلی فیصلہ دیا، اس کے اندر اس نے پیرا نمبر 4 سے لے کے 10 تک بکواس لکھی۔ لکھتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی یہ پاکستان کے آئین کے تحت تمام فرقوں کو، تمام مسالک کو، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اور اس کے تبلیغ کرنے کی آزادی ہے۔ مسئلہ ایک قادیانی کا ہے، پھر کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کوئی اگر کرتا ہے تو کرتا ہے، قرآن کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، دین میں کوئی جبر نہیں ہے،
آپ ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. اور ہم نے کہا کہ ظالم انسان یہ جو قادیانی فرقہ ہے میرے حضور کی ختم نبوت کا ڈاکو ہے جس کے بنا کے سامنے بیان کے 252 صحابہ لوگ شہید ہوئے 84 جنگوں کے اندر. لیکن ختم نبوت کی جب بات آئی مسلمہ کذاب کو واسطے جہنم کیا گیا تو ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے. ختم نبوت اتنی بڑی چیز ہے. یہ قادیانیت کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جب اس نے 23 مارچ 1888 کے اندر دعویٰ نبوت کیا، پہلے اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے، میں آ گیا ہوں. پھر اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں. پھر اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ ہوں. پھر اس نے کہا میں حجر اسود ہوں. پھر اس نے کہا میں مقام ابراہیم ہوں. اس کی کتابوں میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، کسی کو چاہیے میں دے سکتا ہوں. پھر اس نے کہا میں عرش الہی ہوں. پھر اس نے کہا میں پورا رسول ہوں. پھر اس نے کہا نعوذ باللہ میں خود خدا ہوں. پھر اس نے کہا میری بیوی ام المومنین ہے. پھر اس نے کہا کہ میرے ماننے والے صحابہ ہیں. پھر اس نے کہا مرزا حکیم جو میرا مشیر ہے وہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق ہے. پھر اس نے کہا کہ میرے سارے ماننے والے صحابہ ام المومنین اور میرے گھر والے سارے اہل بیت ہیں. پھر اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی، کہتا ہے کہ مجھے سب نے مان لیا لیکن سور کے بچوں نے اور کنجریوں کی اولاد نے مجھے تسلیم نہیں کیا. مجھے بتاؤ ان باتوں کی تبلیغ کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ مذہب ہے؟ یہ فرقہ ہے؟ یہ تو فتنہ ہے، یہ دجالیت ہے، یہ شیطانیت ہے. یہ اور یہ خبیث انسان کہتا ہے کہ جناب کہ ان کو اجازت ہے، ان کا بھی فرقہ ہے. ہم نے 100 سال جدوجہد کیا حضور کے ختم نبوت کی چادر کی حفاظت کی ہے، کیونکہ ہم نے حضور سے جا کے کوثر کا جام پینا ہے. ہم نے انشاءاللہ آپ کی معیت میں آپ کے اشارے کے ساتھ کھلنے والے جنت کے دروازوں میں سے آپ کے ساتھ ہم نے جنت میں جانا ہے. ہم ختم نبوت کے حرمت رسول کے مقابلے ہیں. 1953 کی تحریک میں 10,000 لوگوں نے لاہور کی سڑکوں پر جانے کی نیت گردنیں کٹوائیں. 10,000 لوگ. 1973 کی تحریک میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے. ہم نے خون دے کے ختم نبوت کا دفاع کیا اور ان ظالموں قادیانیوں کا ہم نے کلا کما کیا ہے اور ہم نے بتایا کہ ان سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر کوئی نہیں. اور یہ کہتا ہے فرقہ ہے. اور پیرا نمبر 16 کے اندر جا کے اس نے لکھا، کہتا ہے جی کہ کوئی بندہ اگر حضور کے ختم نبوت کی بات کرے یا توہین رسالت کرے یا توہین مذہب کرے، توہین قرآن کرے، تو یہ ریاست کا مسئلہ ہے، وہ اس کو اٹھائے نہ اٹھائے. ایک عام آدمی کا کیا لینا دینا ہے کہ وہ اٹھ کے مقدمے کرے، کیونکہ عام آدمی کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. مجھے بتائیے ہم سارے مومن مسلمان میرے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں یہ باتیں کی جائیں، مجھے نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ کمینہ 16 نمبر کے اندر کہتا ہے کہ جناب آپ کو تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، ریاست کا مسئلہ ہے، کرے نہ کرے. موجود ہے میرے پاس ایسا موجود ہے 16 کے اندر یہ بکواس ہونے کی، یہ ریاست کا کام ہے. مجھے بتائیے میرے نبی کی ختم نبوت کی چادر کو ہاتھ کوئی ڈالے جس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز میرے لیے مقدس نہیں ہے، تو مجھے کیا اس کے اوپر کٹ مرنا نہیں چاہیے؟ مرنا چاہیے. اور وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ایسے ملعونوں سے اس ملک کو پاک کرے اور انشاءاللہ تعالی جو میرے نبی کی حرمت کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ اس کو غازی الدین بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ممتاز قادری بھی بنائے گا. فرقہ جو بھی ہو اللہ اس کو عزت بھی دے گا کیونکہ وہ ختم نبوت کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. محترم بھائیوں، اور جو کھڑا ہوگا اس کے خلاف اللہ اس کو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بنائے گا. اور آج کے دور میں جتنے ختم نبوت کے ڈاکو اور حضور کی حرمت کے جو مخالف ہیں آپ دیکھ لو، ایک سلمان رشدی چوہوں کی زندگی گزار کے گیا ہے. جس نے بھی حضور کے ختم نبوت کو اور آپ کی حرمت کو اس نے چیلنج کرنے کی کوشش کی، اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے. اور جو ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ عزتوں کے ساتھ سرفراز ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہم حضور کے ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کو ایسی بدماشیاں نہیں کرنے دیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے. ختم نبوت کا بھی دفاع کریں گے. اس پاکستان کے اندر نظریہ لا الہ الا اللہ کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیدا اس لیے ہوئے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ساری قربانیاں دینے والا مہینہ اور یہ سارے کام کرنے اور کرانے والا مہینہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے پناہ روشنیاں عطا کی ہیں، انشاءاللہ وہ ساری روشنیاں لے کے آگے بڑھنا ہے. بہت بڑا کام کرنا ہے آپ نے اور آپ کی جماعت نے اور اس ملک نے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. تعداد سے متاثر اور پریشان نہیں ہونا. ایک بندہ اٹھتا ہے، بڑے دنیا کے اندر کارنامے کر کے چلا جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے جب ارض فلسطین کو فتح کیا تھا نا، اللہ اکبر، 1187 میں اس نے بڑا مارکا لڑا اور اس نے ارض فلسطین اور القدس آزاد کروا لیا.
اس کے بعد سارے یورپ میں کوحرام مچ گیا. یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ ہم سے القدس چھین لیا گیا. 15.5 لاکھ فوج آ گئی متحدہ یورپ سے. برطانیہ، فرانس، اسپین کے بادشاہ رچرڈ لائن ہارٹ، باربروسا، فلپ اگسٹسن خود میدان میں آ گئے. اس نے ہندوستان کے اندر بیٹھے ہوئے خاندان غلاموں کو پکارا کہ مدد کرو. انہوں نے کہا یہ 15.5 لاکھ فوج نہ جیسے آج ڈرے گی یورپ کھا جائے گا، پابندیاں لگ جائیں گی، مر جائیں گے. وہ مر جائیں، ہم بغیرتی کی زندگی ہم گزارنا نہیں چاہتے. اگر تم کھڑے ہو جاؤ تمہارے مقابلے میں کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا مقابلہ کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، کیسے کریں گے؟ کیسے نہیں ہو سکتا. پھر اس نے عباسی خلیفہ کو کہا آؤ مدد کرو. عباسی خلیفہ 50 ملکوں کا حکمران تھا، آج کے 50 ملکوں کا، اور سب سے لمبی حکومت کرنے والا وہ عباسی خلیفہ تھا اس دور کا 1187 میں. تو اس نے کہا نہ 15.5 لاکھ فوج کا کیسے مقابلہ کریں؟ فاطمیوں کو بلایا مصر سے. نہ، سب نے کہا یہ اتنی بڑی فوج، جیسے آج امریکہ کا نام سن کے سب کے جو ہے نا وہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں. نہ یہ تو ہمارا بھائی باپ ہے، ہم تمہارے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس نے کہا 35,000 فوج لی، میدان میں آیا. رمضان کے مہینے کے اندر سارے مار کے لڑے. اللہ اکبر. 3.5 سال 3 سال تک آخری جنگ لڑی. اور جب اس نے القدس کو آزاد کروایا رمضان کا مہینہ تھا. ہم کہتے ہیں روزہ رکھ لیا ہے، اب تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. ہم جناب اب گالیاں دیں گے لوگوں کو روزہ چڑھا ہو. نہیں، رمضان بہت بڑے سبق کا نام ہے، بہت بڑے سبق کا نام ہے. میدان میں اترا، 3 سال مسلسل بڑا مار کا لڑا. 15.5 لاکھ فوج، اس میں سے اکثر حساب حاصل جہنم ہو گیا، کچھ بھاگ گئے. فرانس کا بادشاہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. جو اسپین کا بادشاہ تھا وہ دریا میں نہاتے ہوئے ڈوب کے مر گیا. اور جو برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ لائن ہارٹ تھا وہ آخری مارکے میں اس کا گھوڑا مارا گیا، میدان میں موجود تھا. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں تاریخ کے اندر یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ میں گھوڑے پر لڑنے کے لیے آیا اور برطانیہ کا بادشاہ پیدل آیا. میرا گھوڑا لوگ بیٹھ کے اور لڑیں گے، میدان میں مارکا ہوگا اور دنیا دیکھے گی دونوں گھوڑے پر آئے تھے اور ٹکرائے تھے، اور میں نے تمہیں اسی برابر کی ٹکر کے وہ تمہیں شکست دی. پھر اس کو شکست دی اور پھر اس مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے ساتھ رکھا ہوا وہ ممبر اس نے رکھا جو اس نے اپنے پادر میں جب فتح کروں گا تو یہ نصب کروں گا. 1967 میں یہودیوں نے آگ لگا کے اس ممبر کو بھی جلا دیا، مسجد اقصیٰ کو بھی جلا دیا. آج صلاح الدین ایوبی کی قبر کے اوپر جا کے 750 سال کے بعد ان ظالموں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی ٹھوکر مار کے اور نکلو، دوبارہ سے ہم آگے ہیں. انشاءاللہ امت کے بیٹے ہم زندہ ہیں، ان سے انشاءاللہ حساب لیں. نعرہ تکبیر، فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ محترم بھائیو، یہ ہے مارکہ حق و باطل جو جاری ہے، اسلام کی جنگ ہے. انشاءاللہ ہم اس کا حصہ ہیں. اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے. اللہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹنے کی اور رمضان کی جو اصل مقاصد ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلبہ اسلام کی جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ایک منٹ روک دینا، دعا مکمل نہیں دینا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم أرنا الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا معهم.
اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم من ارادنا واراد بجماعتنا وبقادتنا وبمراكزنا سوءا فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. رمضان کی ساری برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. یہ تاک رات ہے یا اللہ ہمارے گناہوں سے سب کے قدر کر کے ہمیں جنتی بنا دے. ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کینہ بغض حسد جھوٹ نفرت جو ہم نے پالی ہوئی ہے اللہ اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. آپس میں محبت کرنے والا بنا. ایک جان بنا ایک مٹھی بنا دے. یا اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے. ہمارے گھروں میں امن و سکون نازل فرما دے. یا اللہ ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو یا اللہ سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ حضور کے ختم نبوت کا دفاع کرنے کی آپ کی حرمت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ختم نبوت کے حضور کے حرمت کے جتنے دشمن ہیں یا اللہ سب کو نیست و نابود فرما. یا اللہ ہمیں اس میدان میں لڑنے کٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آخرت کی ساری منزلوں میں حضور کا ساتھ عطا فرمانا. آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے موت عطا فرمانا. آپ کے ساتھ سچی اور سچی محبت عطا فرمانا. آپ کے راستے پر چلنے کی آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اپنے ساتھ محبت کی لو لگانے کی توفیق عطا فرمانا. مسجدیں آباد کرنے والا بنانا. یا اللہ جن کے کاروبار اس وقت متاثر ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو قرض میں جھگڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو قرض کی لعنت سے نجات عطا فرما. یا اللہ جن کے پاس حلال وافر روزگار نہیں ہے یا اللہ ان کو حلال وافر روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بیماریوں کا شکار ہے روحانی جسمانی یا اللہ سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ صحت بھی تیرے پاس ہے. یا اللہ دنیا کے خزانے اور آخرت کے سارے خزانے بھی تیرے پاس ہیں. یا اللہ ہمیں ساری دنیا کی مشکلات میں سے یا اللہ نکال دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون نازل فرما. جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ تیرے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما. ہمیں ان کا حامی و ناصر بنا. ان کے لیے آواز اٹھانے والا, ان کے لیے قدم اٹھانے والا, ان کے لیے دعائیں کرنے والا, امت کا درد لے کے چلنے والا بنا دے. یا اللہ ہم تیرے دین کا کام کرتے کرتے مر جائیں اور مرتے مرتے کر جائیں. یا اللہ ہمیں اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دین کے ساتھ زندہ رکھنا, اس دین کے پرچم کے نیچے زندہ رکھنا. یا اللہ اس پاکستان کو اسلامی بنانے کی توفیق عطا فرمانا. لا الہ الا اللہ کی منزل تک ہمیں لے کے جانا. لا الہ الا اللہ کی منزل تک ہمیں پہنچانا. یا اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان مسائل مشکلات پریشانیوں کا شکار ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ کشمیر کو آزادیاں عطا فرما. انڈیا کے مسلمانوں کو آزادیاں عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کے لیے جد و جہد کرنے والا بنا دے. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں, فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں, القدس کے مسلمان یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جا. یا اللہ ہمارے حکمران جو گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو جاگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے اندر غیرت اور حمیت پیدا فرما. یا گزرے بنے ہوئے یا اللہ ان کے اندر بہادری کی رمق پیدا فرما دے. یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو ہمارے سروں سے اتار دے. یا اللہ ان کو پھر ہمارے سروں سے اتار دے. یا اللہ دنیا میں ہمیں عزت عطا فرمانا, حضور کے ساتھ کھڑا رکھنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. یا اللہ قرآن کے ساتھ دو لگانے کی توفیق عطا فرما, اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم اس کو پڑھنے والے بن جائیں, اس کو سیکھنے والے بن جائیں, اپنی زندگیوں میں داخل کرنے والے بن جائیں. یا اللہ اس کی برکات ہمیں عطا فرما. یا اللہ دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا کا بندہ نہ بنانا, یا اللہ اپنے دین کا بندہ بنانا, اپنے نبی کا سچا سچا امتی بنانا. رمضان کی جتنی برکات اور فیوز ہیں یا اللہ سب سے پیروار فرمانا. یا اللہ یہ تاخرات ہے یا اللہ اس کے اندر قبولیت کی جتنی گھڑیاں ہیں عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے ٹوٹی ٹوٹی باتوں کو قبول فرمانا. یا اللہ ان کے بدلے یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دینا. یا اللہ جو تیرے نبی نے جو تو نے خود ہم سے رمضان کے وعدے فرمائے یا اللہ سارے ہمیں عطا فرمانا. یا اللہ بغیر حساب کی جنت میں داخل کرنا, ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں. یا اللہ اپنی رحمت ہمارے اوپر برساتے چلے جانا. یا اللہ آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرمانا. موت کی سختیاں بہت ہیں, تیرے نبی نے فرمایا موت بڑی سخت چیز ہے. یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا دے. یا اللہ موت کی سختیوں سے بچانا, آزمائشوں سے بچانا, پریشانیوں دکھوں مصیبتوں سے بچانا. دنیا میں یا اللہ ایمان پر زندہ رکھنا, ایمان کے ساتھ لے کے جانا. یا اللہ جو جس مشکل میں ہے یا اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی امن و سکون نازل فرما. ہماری مائیں ہماری بہنیں جو دن رات ہماری خدمت کرتی ہیں, ہمارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے کھانے بناتی ہیں, افطاریاں تیار کرتی ہیں, یا اللہ ان کو بھی پورا اجر و ثواب عطا فرمانا, ان کو بھی برکات عطا فرمانا, ان کے لیے بھی رحمتوں کے دروازے کھولنا. ہم ان کے لیے مشکور ہیں. یا اللہ ان کے لیے بھی ہماری طرف سے جتنی دعائیں یا اللہ ان کے لیے قبول فرمانا.
جو تو نے روزہ دار کا روزہ رکھوانے کے یا اللہ اور روزہ افطار کرنے کے جتنے بھی فضائل بیان کیے ہیں ہماری ماں بہنیں ہماری خدمت کر کے ہماری افطاری رسانی کرتی ہیں یا اللہ ان کا اس کا پورا اجر عطا فرمانا. ہم ان کے مشکور ہیں یا اللہ ہمارے شکریہ کو بھی قبول فرمانا. دنیا میں جتنے مسلمان مظلوم ہیں مدد فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام